شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید پارٹ نمبر 179 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، امیر المومنین نے علقمہ بن مجزز کو بیت المقدس کا حاکم یا امیر مقرر کیا۔ اسقف اعظم یعنی سب سے بڑے پادری صفرینوس نے امیر المومنین عمر بن الخطاب کو شہر کی سیر کرائی، انہیں قدیم تہذیبوں اور قوموں کے آثار دکھائے، یہودیوں اور عیسائیوں کی عبادت گاہیں دکھائیں۔ بیت المقدس میں ایسے بے شمار آثار تھے جن میں محراب داؤد بھی ہے اور صخرۂ یعقوب۔ یہ وہ پتھر ہے جس کے متعلق روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر کھڑے ہوئے اور معراج کو گئے تھے۔ شہر میں گھومتے پھرتے امیر المومنین کلیسائے قیامت کے سامنے سے گزرے۔ ناظرین، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا کہ نماز کی کوئی جگہ مل جائے۔ خلیفۃ المسلمین اسقف نے التجا کی، میرے لیے یہ بات باعث فخر ہوگی کہ آپ کلیسا کے اندر نماز پڑھیں۔ نہیں، خلیفہ حضرت عمر نے کہا، میں اس کلیسا کا احترام کرتا ہوں لیکن میں اس میں نماز نہیں پڑھوں گا کہ یہ صلح کے معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی۔ اگر آج میں نے آپ کے کہنے سے یہاں نماز پڑھ لی تو میرے بعد مسلمان اس کو رسم بنا لیں گے اور کلیسا میں نماز پڑھنے کو اپنا حق بنا لیں گے۔ ناظرین، کلیسائے قیامت وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا تھا، یہاں یہ کلیسا تعمیر کیا گیا تھا۔ اس سے آگے کلیسائے قسطنطین تھا۔ اسقف نے اس کے دروازے میں مصلی بچھا دیا لیکن امیر المومنین نے وہاں بھی نماز نہ پڑھی، انہوں نے نماز مسجد اقصی میں پڑھی۔ محترم اسقف، امیر المومنین عمر بن الخطاب نے صفرینوس سے پوچھا، رومی آپ کا ساتھ کیوں چھوڑ گئے ہیں؟ ان کا سالار اطربون کہاں گیا؟ سنا تھا وہ ہرکل کا ہم پلہ ہے، بھاگ گیا ہے۔ صفرینوس نے جواب دیا، بھاگ گیا؟ کوئی شک نہیں کہ وہ ہرکل کا ہم پلہ تھا، اس نے آپ کو شکست دینے کے بڑے اچھے منصوبے بنائے تھے۔ اس نے قیصریہ کے سالار کو آپ کی فوج سے مقابلے کے لیے تیار کیا تھا لیکن آپ کے سالاروں کی چال نے اطربون کے منصوبے تباہ کر دیے۔ اس سے پہلے وہ آپ کی فوج کے مقابلے میں نہیں آیا تھا، وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کی فوج میں لڑنے کا جذبہ ختم ہو گیا تھا۔ یرموک اور دوسری جگہوں سے بھاگے ہوئے بہت سے سپاہی یہاں آ گئے تھے، انہوں نے یہاں کی فوج کو ایسی باتیں سنائی جن سے سب کا حوصلہ بری طرح متاثر ہوا۔ اطربون نے اپنی فوج کو تیار کر لیا تھا، اسے جب اطلاع ملی کہ مسلمانوں نے قیصریہ کو محاصرے میں لے لیا ہے تو وہ اپنی فوج کو ساتھ لے کر قیصریہ کا محاصرہ توڑنے کے لیے نکلا، لیکن آپ کے کسی سالار نے اسے راستے میں روک لیا۔ اس نے پہلی بار مسلمانوں سے ٹکر لی اور اپنی بہت سی فوج مروا کر بری حالت میں واپس آیا۔ جو اپنے ہارے ہوئے سالاروں کو بزدل کہتا تھا اور جس نے بیت المقدس کے دستوں کو لڑنے کے لیے تیار کیا، وہ خود بزدل بن گیا اور اس کا اپنا حوصلہ جواب دے گیا۔ اس نے یہاں سے خزانہ نکالنا شروع کر دیا اور سمندر کے راستے قسطنطنیہ لے گیا۔ زیادہ تر فوج بھی اس کے ساتھ چلی گئی۔ یہ فوج برائے نام تھی جو میں نے قلعے کی دیوار پر کھڑی کر دی تھی۔ میں نے آپ کے ساتھ معاہدے کی شرط اس لیے پیش کی تھی کہ جو فیصلہ خلیفہ کر سکتے ہیں وہ سالار نہیں کر سکتے۔ میں اس شہر کو، اس کے باشندے کو، جان و مال کو بچانا چاہتا تھا۔ ناظرین، اسقف صفرینوس نے عمر بن الخطاب کو یہ نہ بتایا کہ اطربون اور صفرینوس نے مل کر نہ صرف بیت المقدس سے خزانہ نکالا تھا بلکہ گرجوں کے سونے اور چاندی کے بیش قیمت ضروب بھی نکلوا دیے تھے، ان میں صلیب اعظم بھی تھی۔ صفرینوس نے امیر المومنین کو مدینہ سے اس لیے بلوایا تھا کہ وہ خزانہ ضروب، رومی فوج اور اس کا مال و اموال نکالنے کے لیے وقت حاصل کرنا چاہتا تھا جتنے وقت میں امیر المومنین پہنچے تھے۔ ناظرین، اتنے وقت میں بیت المقدس سے وہ سب کچھ نکل گیا تھا جو صفرینوس اور اطربون نکالنا چاہتے تھے۔ ناظرین، اپریل سن 637 سن عیسوی بمطابق ربیع الاول سن 16 ہجری کے دن تھے جب خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن الخطاب بیت المقدس میں 10 دن قیام کر کے رخصت ہوئے۔ رخصت ہونے سے پہلے انہوں نے تفصیل سے جائزہ لیا تھا کہ رومی
رومی کہاں کہاں موجود ہیں۔ ناظرین، مجموعی طور پر رومی شکست کھا چکے تھے، ان کا شہنشاہ ہرقل شام سے رخصت ہو چکا تھا، رومی فوج کے نامی گرامی سالار مارے جا چکے تھے، کچھ اہم مقامات تھے جن پر ابھی رومیوں کا قبضہ تھا۔ ناظرین، وہاں سے رومیوں کو نکالنا ضروری تھا۔ ایسے مقامات میں ایک کا نام قیصاریہ تھا جو بحیرہ روم کی بندرگاہ تھی۔ یہاں سے رومیوں کو نکالنا بہت ضروری تھا کیونکہ رومیوں کا بحری بیڑا ابھی بالکل صحیح حالت میں موجود تھا اور یہ بیڑا بڑا طاقتور تھا، اسے رومی مسلمانوں کے خلاف استعمال نہیں کر سکتے تھے کیونکہ مسلمانوں نے سمندری لڑائی نہیں لڑی تھی۔ البتہ یہ بیڑا کمک لانے کے لیے استعمال ہوتا تھا، کمک اتارنے کے لیے قیصاریہ کی بندرگاہ استعمال ہوتی تھی۔ ناظرین، امیر المومنین کے حکم کے مطابق قیصاریہ سے پہلے بیت المقدس کو محاصرے میں لیا گیا تھا۔ بیت المقدس لے لیا گیا تو امیر المومنین حضرت عمر نے یزید بن ابی سفیان کو حکم دیا کہ وہ قیصاریہ کو محاصرے میں لے لیں۔ ابن ابی سفیان عمر نے کہا، مت سوچنا کہ تو اس قلعے کو فوراً سر کر لے گا، بہت مضبوط قلعہ بند جگہ ہے، رومی یہ جگہ اتنی آسانی سے نہیں دیں گے، ہلے بول بول کر اپنی طاقت ضائع نہ کرتے رہنا۔ قیصاریہ میں رومیوں کی تعداد زیادہ ہے اور وہاں رسد کی بھی کمی نہیں، دشمن یہی خواہش کرے گا کہ تو اس کے قلعے کی دیواروں سے ٹکراتا رہے اور اتنا کمزور ہو جائے کہ تو محاصرہ اٹھا لے یا تجھے کمزور پا کر دشمن باہر آ جائے اور تیرے دستوں پر ایسا حملہ کر دے کہ تو پسپا بھی نہ ہو سکے، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو اے ابن ابو سفیان۔ عمر نے کہا، رومیوں کو کمک مل گئی تو ہمارے لیے بہت مشکل پیدا ہو جائے گی، محاصرے کو تول دو اور کمک کو روکے رکھو۔ ناظرین، عمر بن الخطاب خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، لیکن ان کا یہ دور بادشاہوں جیسا اور آج کل کے سربراہان مملکت جیسا نہیں تھا کہ گئے کسی کو شاباشی دی، کسی کو انعام و اکرام سے نوازا اور آ گئے۔ انہوں نے تمام تر علاقے کے احوال و کوائف معلوم کیے، انہیں جنگی نقطۂ نگاہ سے دیکھا، اپنی فوج اور دشمن کے لشکر کی کیفیت کا جائزہ لیا اور اس کے مطابق احکام صادر کیے۔ ان کے مطابق سالار اپنے اپنے مقامات پر چلے گئے۔ ناظرین، شام کے شمالی علاقوں میں رومی کہیں کہیں قلعہ بند تھے، انہیں امید تھی کہ ہرقل جہاں کہیں بھی ہے کمک ضرور بھیجے گا۔ مسلمان اس کوشش میں تھے کہ رومیوں کی کمک نہ آ سکے۔ ناظرین، اس کوشش کی ایک کڑی یہ تھی کہ یزید اپنے دستوں کو لے کر قیصاریہ روانہ ہو گئے اور اس شہر کو جو بندرگاہ بھی تھا محاصرے میں لے لیا۔ ناظرین، سالار عمر بن العاص اور شرجیل بن حسنہ فلسطین اور اردن کو روانہ ہو۔ ان کے ذمے یہ کام تھا کہ جن علاقوں سے انہوں نے رومیوں کو بے دخل کیا تھا، ان علاقوں پر قبضہ کر کے شہری انتظامیہ اور محصولات کے نظام کو بحال اور رواں کیا جائے اور ان جگہوں کے دفاع کو بھی مستحکم کیا جائے۔ رومیوں کی طرف سے جوابی حملے کا امکان موجود تھا۔ ناظرین، سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ دمشق کو اپنا مرکز بنانے کے لیے چلے گئے۔ ان کے ساتھ مجاہدین کی جو فوج تھی اس کی نفری 17,000 تھی۔ ناظرین، قنسرین ایک قلعہ بند مقام تھا جس میں رومی فوج موجود تھی۔ ابو عبیدہ اس قلعے کو محاصرے میں لے کر وہاں سے رومیوں کو نکالنے جا رہے تھے۔ ناظرین، یہ ایک مضبوط قلعہ تھا جس میں رومیوں کی تعداد خاصی زیادہ۔ ناظرین، ابن الولید مجاہدین کی فوج کے ہراول میں تھے، ان کے ساتھ 4,000 گھڑ سواروں کا مخصوص رسالہ تھا جو گھوم پھر کر لڑنے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ قنسرین میں ایک مشہور رومی سالار منیاس تھا۔ ناظرین، اس نے دیکھ بھال کے لیے دور دور تک اپنے آدمی پھیلا رکھے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی سرپٹ گھوڑا دوڑاتا آیا اور سیدھا منیاس کے پاس چلا گیا۔ اس نے منیاس کو بتایا کہ مسلمانوں کا ایک لشکر آ رہا ہے جس کے ہراول میں گھڑ سوار ہیں۔ اس نے تعداد 3 اور 4,000 کے درمیان بتائی اور یہ بھی بتایا کہ ہراول کتنی دور ہے۔ ناظرین، منیاس نے بڑی عجلت سے اپنی فوج کو تیار کیا۔ سلطنت روما کی عظمت کے پاسبانوں، اس نے اپنی فوج کے حوصلے میں جان ڈالنے کے لیے جوشیلے انداز میں کہا، وہ بزدل تھے جنہوں نے اپنے اوپر عرب کے بتوں کا خوف طاری کر لیا تھا۔
تم میں عیسائی عرب بھی ہیں، اگر مسلمان اتنے بہادر ہیں تو تم بھی اتنے ہی بہادر ہو۔ عرب کے مسلمان تم میں سے ہیں، تم بھی اسی ریت کی پیداوار ہو۔ اور رومیوں، اس دن کو یاد کرو جب تم فاتح کی حیثیت سے اس سرزمین پر آئے تھے، وہ تمہارے باپ اور دادا تھے۔ تصور میں لاؤ کہ اس وقت ان کے سر کتنے اونچے اور سینے کتنے چوڑے تھے، اور آج سوچو ان کی روحوں کو کتنی شرمساری ہو رہی ہوگی۔ مت سوچو کہ شہنشاہ ہرکل بھاگ گیا ہے۔ روم کی عظمت کو، صلیب اعظم کو اور بیت المقدس کی آن کو اپنے سامنے رکھو، پھر سامنے رکھو اپنے سالار اطرابون کی بے غیرتی کو، جس نے حضرت عیسیٰ کے شہر یسوع مسیح کے مسکن کو تمہارے مذہب اور تمہارے عقیدوں کے دشمن کے حوالے کر دیا ہے۔ تصور میں لاؤ اپنی بیٹیوں اور اپنی عورتوں کو جو مسلمانوں کے بچے پیدا کریں گی۔ اپنے آپ کو دیکھو، تم ہار گئے تو باقی عمر کے لیے مسلمانوں کے غلام بن جاؤ گے۔ آج تم کس شان سے، کیسے جاہو جلال سے گھوڑوں پر سوار ہوتے ہو۔ تم نے اگر ہتھیار ڈال دیے تو تم گھوڑے کی سواری کو بھی ترسو گے۔ تم استبل کے ملازم ہوگے اور گھوڑوں کی غلاظت صاف کیا کرو گے۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 180 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔